علم البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه حضور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك گلے گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ قمر فیض الامین صاحب زید شرفہ قرۃ عیون الصلحاء جناب محترم خلیفہ شہزاد شفیق شرپوری صاحب زید شرفہ خلیفہ مجاز آستانہ علیہ شرپور شریف قرۃ عیون الاولیاء فصیح اللسان بلیغ البیان حضرت صاحبزادہ نجم الامین صاحب زید شرفہ انتہائی واجب التکریم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بہت ساری بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں آج کی یہ محفل بھی ایک نعمت ہے۔ یہ محفل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مسجد کا ماحول ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مناقب پڑھے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اس محفل میں آئے تو گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لائے اور واپس جائیں گے تو جھولی میں بخشش کے پھول لے کر جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بڑی برکت والا ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیا ہے۔ اونیا گاؤں میں ہزاروں لوگ رہتے ہوں گے، کیا ہر شخص آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کے اندر وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے اور جسے آپ اجازت دیتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جسے اللہ اجازت عطا فرمائے۔ ہم عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ ہمارے لیے تو یہی خوشی کا، سعادت کا اور شکر کا مقام ہے کہ ہم نے زندگی کی چند گھڑیاں مسجد میں گزاری۔ قیامت کے دن جب اس محفل میں گزارے ہوئے وقت کی قیمت پڑے گی تو پھر خواہش پیدا ہوگی ہے کاش ہم اپنی زندگی کی ہر رات ہی ذکر رسول میں بسر کریں۔ بیٹھے تو ہم مونیا کی سرزمین پہ ہیں، لیکن تصور گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہے، اور یہی کسی محفل کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے کہ دل کا تعلق گنبد خضرا سے جڑ جائے، مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ مجھے یہاں حاضر ہو کر بڑی روحانی طمانینت و تسکین ملی ہے۔ عرصہ دراز سے ارادہ تو میں باندھ رہا تھا، مجھے حضرت
ولایت قرۃ العیون صالحہ پاسبان آداب شریعت صاحبزادہ پیر فیض الامین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ساتھ اجمیر شریف کا سفر کرنے کی سعادت بھی ملی ہے۔ سفر کے دوران آپ کے شب و روز دیکھے، آپ کا کلام سنا، گفتگو سنی۔ مونیا شریف میں رہنے والوں، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ کے ولیوں کے قدم اس زمین نے چومے۔ ایک بزرگ قادسیہ کے میدان میں حاضر ہوئے تو سفر کر رہے تھے، قادسیہ کے میدان سے گزرے تو سواری سے اتر کے زمین کو چومنے لگے۔ رفقا نے پوچھا کہ آپ اس زمین کو کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس زمین کو نہ چوموں جس نے صحابہ کے گھوڑوں کے قدم چومے۔ اس سرزمین کے بھی بخت بڑے بلند ہیں کہ اس سرزمین نے اللہ کے ولیوں کے قدم چومے ہیں۔ اس سرزمین پہ اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن روحانیت کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اس نے اتفاق ہے کہ آج 25 جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے، 25ویں رات ہے جمادی الثانی کی، اور اس وقت دہلی میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی جو بر صغیر میں سلسلہ نقشبندیہ لے کے آئے ہیں، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صدیق اکبر سے ہی فیض یافتہ ہے۔ شجرہ نقشبندیہ میں 21ویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد 20 واسطے ہیں درمیان میں، 21ویں نمبر پر شجرہ نقشبندیہ میں جس ہستی کا نام آتا ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ ہے۔ آج دہلی میں آپ کا عرس مبارک ہو رہا ہے، اور آج شان صدیق اکبر بیان کرنے کے لیے میں حضرت خواجہ صاحب کے ذکر سے ہی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ رات کا وقت ہے، کچھ مہمان آستانے پہ آ گئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نان بھائی کو بلایا، روٹیاں پکانے والے کو بلایا، اس سے کہا لنگر خانے میں کوئی کھانا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس وقت تو کوئی کھانا نہیں ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں چند منٹوں میں کھانا تیار کر کے لے آتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، اس نے تندور جلایا، روٹیاں پکائیں، کھانا تیار کیا، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمانوں کی خدمت کی۔ خواجہ صاحب بڑے خوش ہوئے۔ دوسرے دن آپ نے اس نان بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ کل رات تو نے میرے مہمانوں کی خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے، مانگ تو کیا چاہتا ہے؟ اہل اللہ جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو مانگنے کی جانچ بھی کسی کسی کو ہوتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، تیرے دل کی آرزو کیا ہے کہ تجھے کیا ملنا چاہیے؟ اس نے کہا حضرت آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو میرے اوپر توجہ اتحادی ڈالیں اور مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیں، میرے اوپر اپنا خاص رنگ چڑھا دیں۔ سلسلوں میں توجہ انعکاسی دی جاتی ہے اور مریدین توجہ انعکاسی سے اتنا فیض لے لیتے ہیں۔ ہر مرشد توجہ اتحادی دے نہیں سکتا اور ہر مرید توجہ اتحادی برداشت نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں توجہ اتحادی دے سکتا ہوں، لیکن تو توجہ اتحادی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جو انوارات میرے دل پہ نازل ہو رہے ہیں جب انہیں تیرے دل کی طرف ٹرانسفر کروں گا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔
نان بھائی نے عرض کیا حضور موت تو ویسے بھی ایک دن آنا ہے، اگر میں اس حال میں مر گیا تو نان بھائی کی حیثیت سے مروں گا، اور اگر آپ کا رنگ چڑھ گیا اس کے بعد موت آئی تو میں بھی باقی باللہ بن گیا۔ اس نے اصرار کیا، خواجہ صاحب نے توجہ اتحادی دی، کافی دیر اسے اپنے سامنے بٹھائے رکھا، توجہ اتحادی دی۔ توجہ سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں 1600 میل دور تخت پڑھا ہوا ہے، آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھا۔ کتنی دیر میں رکھا ہے؟ تو بس توجہ ہی کی ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے کی دیر نہیں کہ جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں، اس سے قبل۔ تو اس کو تو وقت میں ناپ ہی نہیں سکتے کہ کتنے وقت میں آپ نے بس توجہ کی ہے، تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا۔ اگر حضرت سلیمان کے امتی کی توجہ میں اتنا اثر ہے تو خیر الامم کے جو ولی ہیں ان کی توجہ میں اثر کتنا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ فرمائی، اور جب حجرے سے باہر نکلے تو مرید پر بھی پیر کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ ہاں فرق یہ تھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوش و حواس میں تھے، لیکن مرید نان بائی وہ جذب کی کیفیت جیسے مجذوب ہوتے ہیں، وہ اس نورانیت میں ہی کھو گیا، اور اس ظاہری دنیا عالم ناسود سے اس کا ذہن کٹ گیا۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نان بائی نے خدمت کیا کی تھی؟ ایک رات مہمانوں کی تواضع کے لیے کھانا بنا کے کھلایا ہے۔ اللہ کے ولی اتنے لاجواب ہیں جو ایک رات ان کے مہمانوں کی خدمت کرے اس پہ اپنا رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ ولی اتنے لاجواب ہیں تو اللہ کے نبی کتنے لاجواب۔ موانیہ شریف کے بزرگوں کی نسبت سیال شریف ہے، اور سیال شریف کے مشہور تعریف ہے کہ پیر سیال اللہ کے ولی لاجپال ہیں تو نبیوں کی شان کیا ہو۔ اگر ایک نان بائی صرف ایک رات مہمانوں کی خدمت کرے تو ولی اس پہ اپنا رنگ چڑھا رہے ہیں، وہ صدیق اکبر جنہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت کی اور دوسرے صحابہ اس خدمت پہ رشک کرتے ہیں کہ اتنی خدمت شب ہجرت حضور کی معیت حاصل ہے، تو حضور نے کتنا رنگ چڑھایا ہوگا حضرت صدیق اکبر۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضور پہنچتے ہیں، اہل مدینہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے ابتداً اہل مدینہ کو مغالطہ لگ گیا پہچاننے میں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو اللہ کا نبی سمجھ لیا اور آگے بڑھ کے آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضور موجود ہیں، پھر انہیں مغالطہ کیوں لگ گیا؟ یہ جو 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی نا غار ثور میں، حضور نے پتہ نہیں کتنا رنگ چڑھا دیا حضرت صدیق اکبر۔ فلا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کے چہرے سے حضور کے کرم کے انوارات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اہل مدینہ آگے بڑھ کے آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ انہیں مغالطہ لگ رہا ہے، تو آپ نے اپنی جو چادر تھی اسے حضور کے سر پہ پھیلا دیا۔ دھوپ سے بچانے کے لیے نہیں پھیلایا، دھوپ کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں اذیت دے۔ حضرت صدیق اکبر نے چادر پھیلائی ہے تو اپنا خادم ہونا ظاہر کرنے کے لیے، کمال ادب ہے۔ اس واقعہ میں جہاں حضرت صدیق اکبر کے عشق اور ادب کا اظہار ہے، وہیں حضور کے فیض کا بھی اظہار ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے کہ یہ جو 2 صحابہ گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ ہیں، جن کے مزارات حجرہ عائشہ صدیقہ میں ہیں،
فنا پھر رسول ہونے میں یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ حضور کی ذات میں فنائیت شیخین کو اس درجے میں حاصل ہے اور کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا عرفہ مقام انہیں حضور کی ذات میں فنائیت کے حوالے سے حاصل ہے۔ اور میں وہ سارا مکتوب نہیں سنا سکتا کہ اسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن امام ربانی نے اسے مکتوبات شریفہ میں، آپ نے جو لکھا ہے وہ مکتوبات شریفہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امتیوں میں کوئی اس مقام رفیع تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام رفیع تک شیخین پہنچے ہیں حضور کی ذات میں فنائیت کے اعتبار سے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی ان کا سہارا لے کے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رافضی کسے کہتے ہیں؟ التشیع، یہاں سے انہوں نے گفتگو شروع کی۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حضرت علی شیر خدا کو حضرت عثمان پر فضیلت دے، جو حضرت علی کو کس پر فضیلت دے؟ فرماتے ہیں شیخین کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سارے متفق ہیں کہ شیخین کا مقام، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ تو ساری امت مانتی ہے کہ اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ گفتگو کی جائے، وہاں سارے متفق ہیں۔ خود مولا علی نے اسے متعدد مرتبہ بیان کیا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے تو حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اعمال کا مسئلہ نہیں۔ کس کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا۔ اور عقیدے میں طبیعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طبیعت کو دخل اندازی کی اجازت دیں کہ میرا دل اس طرف کہتا ہے، نہیں۔ عقائد طے شدہ ہیں، انہیں سیکھنا ہے۔ عقیدے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اجتہاد اعمال کی ایک برانچ ہے، شاخ ہے، فروعی مسائل ان میں اجتہاد ہوتا ہے، سارے اعمال میں بھی اجتہاد نہیں ہوتا۔ تو عقیدے میں جو اجتہاد کرے، ملا احمد جیون نے نور الانوار میں لکھا ہے اگر کوئی ضروریات دین میں اجتہاد کرے گا کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کر کے وکری راہ نکالے گا وہ بے دین ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، اس نے کفر کی طرف منہ کر لیا۔ تو عقائد میں اجتہاد کی اجازت نہیں۔ حضور خواجہ خواجہ قبلہ عارفاں حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرید نے پوچھا، ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے اور ہمارے سلسلے کے پیشوا مولا علی شیر خدا ہیں، اپنا پیر دوسرے پیروں سے افضل لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، تو ہمیں تو مولا علی کو سب صحابہ سے افضل ماننا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ جو تو بات کر رہے ہیں نا کہ اپنا پیر دوسرے پیروں سے افضل لگتا ہے، زیادہ پیارا لگتا ہے، یہ طریقت کا اصول ہے، یہ طریقت کی بات ہے، پر یاد رکھو طریقت بعد میں ہے، شریعت پہلے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اہل سنت کا اجماعی قطعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کے بعد حضرت صدیق اکبر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ولایت تو بعد کی بات ہے، طریقت تو بعد کی بات ہے، پہلے اپنا عقیدہ اہل سنت کے مطابق کرنا۔ تو عقیدے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ آج کا نقیب بھی اجتہاد کر رہا ہے، آج کے خطیب بھی اجتہاد کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں میں نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ تشریح وہ کرے گا جس نے اصول پڑھے ہوں، تو جس نے اصول ہی نہیں پڑھے وہ تشریحات میں نقطے کیسے بیان کر رہا؟ یہ اس دور کا المیہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ میں قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے،
سورہ والعصر، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر باقی 113 صورتیں نازل نہ ہوتی، یہ ایک صورت نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم ایک صورت بھی سیکھنے کے قابل نہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں جو اسے ایک صورت پہ عمل کر لے اس نے سارے قرآن پہ عمل کر لیا۔ جیسے بیج کے اندر سارا درخت موجود ہوتا ہے، سورہ والعصر کے اندر سارا قرآن موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا ہے تو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ تبلیغ کا نازک ترین دور ہے۔ آج تبلیغ کرنا مشکل نہیں، آج تبلیغ کرنا آسان ہے، بلکہ تبلیغ کرنے کے بہت سارے ثمرات ہیں، فوائد ہیں۔ اس دور میں دین کی بات کرنا جرم تھا، تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹوں کو کلمہ پڑھا کے غلام بنا کے حضور کے سامنے بٹھایا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے بٹھایا۔ سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت سعید بن زید، انہیں کس نے کلمہ پڑھایا؟ حضرت صدیق اکبر نے انہیں تبلیغ کر کے کلمہ پڑھایا۔ تو آپ اپنے دور جاہلیت کے ایک دوست کے پاس گئے اور اسے حضور کی رسالت قبول کرنے کی دعوت دی کہ مانو حضور اللہ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ ابھی یہ دور تھا خفیہ تبلیغ کا۔ فرمایا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ اس دوست نے کہا ابو بکر تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بڑے بڑے سردار تو قبول نہیں کریں گے، یہ ظلم و ستم کریں گے، تم اس بات کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ نام لیے اس نے امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سب بتوں کے پجاری ہیں، یہ کیسے ایک خدا کو مانیں گے؟ ابو بکر اب بھی وقت ہے، اسلام کو چھوڑ دو، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، اسلام نہ قبول کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو شخص ایمان لائے، نیک اعمال کرے، دوسروں کو حق بات کی دعوت دے، صبر کی تلقین کرے، وہ گھاٹے میں نہیں، وہ نفع میں ہے۔ یہ بات کر کے آپ اسے چھوڑ کے آگے حضور کی محفل میں، جو ہی حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھے، میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر وہ فلاں شخص کے ساتھ تم کیا گفتگو کر کے آئے ہو کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے تمہاری تائید نازل فرمائی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یار غار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی تو میں اس سے بات کر کے آیا کہ جس میں یہ 4 خوبیاں وہ گھاٹے میں نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب تو یہ کلام کر رہا تھا اللہ فرشتوں میں تیرے اوپر فخر کر رہا تھا، اللہ نے تمہاری تائید میں اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے، خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کتنی خوبیاں بیان کی ہیں نجات یافتہ لوگوں کی؟ 4۔ کتنی خوبیاں بیان کی ہیں؟ 4۔ ان 4 میں حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے بلند۔ پہلی خوبی ہے ایمان، حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس میں اختلاف ہے، بعد نے اختلاف کیا کہ پہلا مسلمان کون ہے، اور ایک ترتیب یہ بیان کی گئی کہ عورتوں میں سب سے پہلے محسنہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا۔ 9 عمر ہستیوں میں حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور آزاد جوان مردوں میں 37.5 سال کی عمر میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا۔
پر یہ جو ترتیب ہے نا جس میں 4 ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ 4 دیواری کے اندر کلمے کا ذکر ہے، یہ تنہائی میں کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے، یہ خفیہ کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس میں کلمے کا اعلان نہیں کافروں کے سامنے، معاشرے میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے کس نے اعلان کیا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں۔ اسلام کے اظہار میں مقدم کون ہے؟ تاریخ دمشق میں ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں رشک کرتا ہوں کہ صدیق اکبر ایمان کے اظہار میں مجھ سے مقدم۔ اور بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس کافرانہ معاشرے میں سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے، میں ابو قحافہ کا بیٹا مانتا ہوں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ ایمان کے اظہار میں آپ سب سے مقدم، اور ایمان کی کیفیت میں آپ سب سے بلند مقام پہ ہیں۔ ایمان کی کیفیت، نفس ایمان میں ہم سارے برابر ہیں، لیکن کیفیت ایمان میں ہم سارے برابر نہیں ہیں۔ کیفیت ایمان میں کسی کا ایمان کمزور، کسی کا مضبوط، کسی کا بہت مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ کیفیت ایمان میں ہم سارے برابر نہیں، ہاں نفس ایمان میں کہ جن چیزوں کو ماننے سے بندہ مومن ہوتا ہے اس میں ہم برابر ہیں کہ ہم ضروریات دین کو ساری مانتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ایمان ہے، قیامت کے دن اعمال گنے جائیں گے یا تولے بھی جائیں گے؟ وزن ہوگا نا، وزن کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث پاک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو تسبیحات بیان کی گئی ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ 2 کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں پر میزان پہ بھاری ہیں۔ تو وہ وزن کیسا وزن ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کلمات کے اندر وزن ہے، دل کی نیتوں کے اندر وزن ہے۔ امام بخاری نے سارا دین بعد میں بیان کیا، ابتدا اس حدیث سے کی انما الاعمال بالنیات۔ تو اعمال صرف گنے نہیں جائیں گے، تولے بھی جائیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر ما جمیع امتی لرجع، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان وزنی ہے اور اعلیٰ۔ ایک شخص کا ایمان ساری امت کے ایمان سے وزنی ہے۔ آج سے تقریباً 4 صدیاں پہلے کشتی گزرے ہیں مراکش میں، حضرت احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ملفوظات کی کتاب ہے الابریز، بہت بڑے صاحب نظر تھے، صاحب کشف۔ علامہ احمد بن مبارک نے ملفوظات جمع کیے ہیں، اس میں ہے کہ حضرت آپ جناب احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور کے 4 صحابہ حضور کی 4 شانوں کے مظہر ہیں۔ حضرت فاروق اعظم حضور کے عدل کے مظہر ہیں، عثمان غنی حضور کی سخاوت شرم و حیا کے مظہر ہیں، مولا علی شیر خدا رسول اللہ کی شجاعت حضور کے علم کے مظہر ہیں۔ صدیق اکبر کس شان کے مظہر ہیں؟ حضرت احمد دباغ فرماتے ہیں صدیق اکبر حضور کے ایمان کے مظہر۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے، دونوں کے ایمان کا ذکر ہے۔ تو رسول کا ایمان کس درجے کا ہے؟ ہمارا ایمان حصولی ہے، رسول کا ایمان حضوری ہے۔ کہتے ہیں حضور، تو حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بات مشکل ہو جائے گی، آسان کر رہا ہوں۔ حضرت احمد دباغ فرماتے ہیں قیامت تک جسے بھی ایمان ملے گا فیض حضور کا ہے، پر صدیق اکبر کے سینے سے۔ اور یہی بات حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ جب یہ 4 خلفاء توجہ ڈالتے ہیں، ان کا فیض ملتا ہے، پھر کسی کو مجلس محمدی میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔
تو جو پہلی صفت ہے ایمان، اس میں حضرت صدیق اکبر کو اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ آپ مظہر ایمان مصطفیٰ ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ دوسری صفت وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا 360 اچھی باتیں ہیں، جس کے اندر ان میں سے ایک بات بھی پائی جائے گی، ایک خوبی بھی پائی جائے گی، وہ خوبی اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گی، جنت میں لے جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بھی ان میں سے کوئی پائی جاتی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر وہ ساری اچھی باتیں تیرے اندر پائی۔ اس میں جہاں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کا پہلو ہے، وہیں آپ کا عقیدہ بھی بیان ہوا ہے۔ پوچھ اپنے اندر کے بارے میں رہے ہیں کہ میرے اندر یہ چیز ہے یا نہیں، پر خود فیصلہ نہیں کر رہے، حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یار غار کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور میرا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، حضور میرا باطن بھی دیکھ رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں ہے۔ اللہ نے ہر شے کا علم حضور کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، میرے آقا کریم نے فرمایا مشکات شریف میں حدیث ہے آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کی نیکیوں کا کیا عالم ہے، وہ نیکیاں کہاں گئیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار میں خدمت والی نیکی ایک طرف، حضرت فاروق اعظم کی ساری نیکیاں جن کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی نیکیاں کتنے اونچے درجے کی۔ حضرت فاروق اعظم نے صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صرف نیکیاں نہیں کی بلکہ اعلیٰ درجے کی نیکیاں کی۔ حضور کا قرب، حضور کی خدمت۔ حضرت فاروق اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے کاش صدیق اکبر مجھ سے سودا کر لیں، میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں، مجھے شب ہجرت خدمت والی نیکی دے۔ آپ میں سے کئی خوش نصیبوں کو غار سور کی حاضری نصیب ہوئی ہوگی۔ آج اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے جوان لوگ بھی تھک جاتے ہیں اور بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں، سانس بحال کر رہے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، بوتلیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، کوئی سامان بھی نہیں اٹھایا ہوا اور آہستہ آہستہ چڑھ رہے ہیں۔ غار سور تے اسی بھی گئے رل کے، بے شک او منزلاں پاریاں نے، پر غار سور تے جائیے تے پتہ چلتا کہ میں یار نبھاندے، غار سور تے جائیے تے پتہ لگتا کہ میں یار نبھاندے یاریاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نیکیاں نہیں کی، اعلیٰ درجے کی نیکی۔ جہاں میرے آقا کریم کا روزہ ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ حضرت صدیق اکبر کا مال اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے وہ جگہ پسند کی ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی۔ ہمیں ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنا نصیب ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ وہاں ترلے کر رہے ہیں ریاض الجنہ میں حاضری ہو جائے۔ موبائل میں ایک ایپ انہوں نے دی ہے، پہلے اجازت لینی ہے پھر ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں، اور ہم خوشی سے بتاتے ہیں الحمدللہ ریاض الجنہ میں وقت مل گیا، 4 نفل پڑھ لیے۔ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی خدمت میں دی۔ مجھے نہیں پتا اس مسجد کے لیے جگہ کس نے وقف کی تھی، اور مجھے یہ پتا ہے جب تک اس مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی، مسجد کے لیے جگہ دینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد نبوی کی جگہ کس نے خرید کے پیش کی تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے اعلیٰ درجے کی نیکیاں کی۔ اس مسجد میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، ایک نماز پر 27 گنا ثواب ہے، پر مسجد نبوی میں
10,000 نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا ثواب، 2,00,000 نمازوں کا ثواب، مختلف روایتیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کے درجے ہر روز بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ لوگ جب تک اس جگہ پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے درجے بڑھ رہے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نیکیاں کریں جنہوں نے نیکیاں کی۔ حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں نہیں کی، اعلیٰ درجے۔ بلال حبشی ایک نیکی ہے حضرت صدیق اکبر۔ بلال اذانیں دے رہے ہیں، بلال جہاد کر رہے ہیں، ان نیکیوں کا ثواب حضرت صدیق اکبر کو بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے خرید کر آزاد کیا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان میں بھی آپ کا مقام سب سے اعلیٰ اور نیکیوں میں بھی آپ کا مقام سب سے اعلیٰ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نیکیوں میں بھی حضرت صدیق اکبر کا درجہ امت میں سب سے بلند ہے، ایمان میں بھی درجہ سب سے بلند، نیکیوں میں بھی سب سے بلند۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کے سامنے 2 دھاگے رکھے جائیں، ایک کالا ایک سفید، آپ فوراً فرق کر لیتے ہیں یہ کالا ہے یہ سفید ہے، کیونکہ آپ کے پاس نظر ہے۔ صدیق کے باطن میں ایسا نور ہوتا ہے وہ فوراً حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے۔ صدیق تذبذب میں نہیں مبتلا، ان کے سامنے حق اور باطل رکھیں وہ فوراً فرق کر لیتے ہیں۔ جس طرح سر کی آنکھیں ہیں نا، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، سورہ حج میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بعض لوگ بصارت رکھتے ہیں، بصیرت نہیں رکھتے۔ صدیق وہ ہے جو تاجدار بصیرت ہوتا ہے، صدیق جمالیات کا امام ہوتا ہے، صدیق تدبر کا پیشوا ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جس کا ایمان ہی سب کے ایمان سے بدلی ہے اس کی فراست کتنی ہو۔ حضور کے کئی صحابہ صدیق ہیں، جلیل القدر صحابہ سب صدیق ہیں، لیکن یار غار صرف صدیق نہیں، امام الصدیقین ہے۔ آپ صدیقوں کے امام ہیں۔ نعرہ تکبیر! یار ستے ہو بھی سارے ایتے مونیا شریف بیٹھے پر تھوڑے نیندر آ گئی تو نعرہ تکبیر! اچھا جو اعتبار کر دو ہمارا دوے آچو کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! تاجدار صداقت! تاجدار صداقت! میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے یا بیگانے کسی کی کتاب سے ثابت کر دیں کہ حضرت صدیق اکبر تذبذب میں مبتلا ہوئے، ادھر اعلان نبوت سنا ہے ادھر سر تسلیم خم کر لیا، کیونکہ صدیق ہے ہی وہ جو حق اور باطل میں فوراً فرق کر لیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق کی تلقین کر رہے ہیں تو پہلے حق کی پہچان ہوگی تو حق کی وصیت کریں۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کسی مسئلہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، صدیق اکبر کبھی تذبذب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ میرے آقا کریم معراج پا کے واپس تشریف لائے، اعلان معراج کیا، ابھی حضور زمین پہ تشریف نہیں لائے، جبریل راستے میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم ہے معراج کا اعلان کر دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل میری قوم جو اس قدر میری مخالفت کر رہی ہے اتنے بڑے اعلان کو مان لے گی، کیونکہ حضور طائف سے واپس آ چکے تھے، طائف کا واقعہ ہو چکا تھا۔ فرمایا جبریل کیا یہ قوم اتنے بڑے اعلان کو مان لے گی؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے ابو قحافہ کا بیٹا۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت نقل کی ہے آپ کا لقب صدیق آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، اعلان معراج کیا، اعلان نبوت پہ بھی صدیق اکبر بلا تذبذب کلمہ پڑھے، اعلان معراج کیا۔ ابو جہل نے سوچا یہ موقع ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا،
معاذ اللہ ایمان سے پھیرنے کا. اگر آج ابو بکر پھر جائے گا تو دوسروں کو گمراہ کرنا نسبتاً میرے لیے آسان ہو جائے گا. وہ آیا حضرت صدیق اکبر کے گھر. ابو بکر آپ بڑے سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، لوگ آپ سے فیصلے کرواتے ہیں، ذرا ایک فیصلہ تو کر دیں. فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں ایک رات میں مکے سے فلسطین گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا. ایک رات میں فلسطین میں جانا وہ ہوائی جہاز کا دور نہیں تھا، سواری تیز رفتار بھی ہو، ایک رات میں جا کے واپس نہیں آیا جاتا. آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا. ابو جہل نے کہا کوئی کہے، آپ نے کہا کوئی کہے نہیں مانوں گا. اس نے کہا پھر قائم رہنا اس بات پہ، یہ دعویٰ تمہارے نبی نے کیا ہے. ایک لمحہ تاخیر نہیں کی. فرمایا ان قال رسول اللہ قد صدق، اگر یہ حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا. کفر کو لوہے کے چنے چبوا دیے، کفر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. ابو جہل نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے کوئی کہے نہیں مانوں گا. فرمایا کوئی کہے نہیں مانوں گا، حضور کوئی نہیں، حضور تو ابو بکر کی جان ہے، حضور تو میرا ایمان ہے، حضور کے فرمان کو میں عقل کے ترازو پہ نہیں تولتا. میں تو پہلے ہی امید رکھتا تھا کہ جو شانیں اللہ نے حضور کو دی ہیں اللہ اپنے نبی کو معراج کروانے والا ہے. میں تو پہلے اس بات کو مانتا تھا اللہ معراج کروانے والا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ہو نہیں سکتی، میں مانتا ہوں حضور اس سے بڑا دعویٰ کریں پھر بھی حضور سچ فرمائے. آئے مسجد حرام میں، حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کافر حضور کو تنگ کر رہے ہوں گے، دوڑے دوڑے مسجد حرام میں پہنچے. حضور ملتزم پہ کھڑے معراج بیان کر رہے ہیں اور کافر شور مچا رہے ہیں. ھذا کذب، یہ جھوٹ، معاذ اللہ کفر کی نسبت اپنی کفر یا باتیں وہ بیان کر رہے ہیں اور بازو اٹھا اٹھا کے شور مچایا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر آئے، آپ نے بازو اٹھا کے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا. کافروں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا. اتنا سمجھدار شخص اتنے بڑے دعوے کی تائید کر رہا ہے، آپ کیوں نہ تائید کریں؟ آپ کے باطن میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے، آپ حق اور باطل میں فوراً فرق کر لیتے ہیں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بظاہر نظر آتا ہے کافروں کی شرطیں مان کے مسلمان صلح کر رہے ہیں اور معاذ اللہ شاید مسلمان کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انتہائی ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں. یا رسول اللہ پھر ہم کافروں کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم شرح صدر حاصل ہے، انتہائی ادب سے اٹھ کے آ گئے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کی شان کو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یار غار کیا ہم حق پہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر اپنے خیمے میں تھے، فاروق اعظم ان کے خیمے میں آئے ہیں. یار غار کیا ہم حق پہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے وہی جواب دیے ہیں جو پہلے حضور نے دیے ہیں. فرمایا ہم حق پہ ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں جب ہم حق پہ ہیں تو پھر ہم کافروں کی شرطیں مان کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضرت جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور اللہ کے نبی ہیں، آپ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. میرا عشق بھی تو، میرا جان بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو. آج بعض لوگ نا ٹی وی پہ بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں پر وہ دین کو فلسفے کا لباس پہنا دیتے ہیں. فلسفہ آپ کو گمراہی تک لے جائے گا. فلسفہ اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم مانتے ہیں مدینے والے آقا سمجھے، حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا. بعض لوگ ایمان کا نام لے کے اسے فلسفے کا لباس پہنا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتا دیا حضور نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے. کسی موقع پر حضرت صدیق اکبر تذبذب میں مبتلا نہیں اور یقین کی اعلیٰ کیفیت آپ کو حاصل ہے. ضیاء القرآن میں حضرت ضیاء الحمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے یوں تو
حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا ہر واقعہ بتاتا ہے کہ یہ صدیق کا واقعہ ہے، یہ فیصلہ صدیق کا فیصلہ ہے، اس کے پیچھے شعور صدیقیت کام کر رہا ہے۔ لیکن جب حضور کا وصال ہوا ہے نا، اس کے بعد جو 2.25 سال ہیں، نور صدیقیت پورے کمال پہ نظر آتا ہے، آپ کی ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر نظر آتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے نور صدیقیت نے پردہ غیب کو چیر کے حقیقت کو دیکھ کے فیصلے کیے۔ برطانیہ کا ایک اسکالر لکھتا ہے عقل نہیں مانتی کہ 2.25 سالوں میں اتنے بڑے بڑے کام آپ نے کیے ہیں کہ ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ ولیم میور لکھتا ہے حضرت فاروق اعظم نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، مصر فتح کیا، فلسطین فتح کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑے بڑے ملک فتح کیے، پر فاروق اعظم کی ساری فتوحات کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی۔ ولیم میور یہ لکھتا ہے کہ فاروق اعظم کی جو کامیابیاں ہیں ان کی بنیاد حضرت صدیق اکبر نے رکھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امریکہ کا اسکالر مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے دا 100 میں لکھا ہے ابو بکر واز اے سکسیسفل لیڈر، عمر's achievements are impressive indeed۔ اصل میں تو وہ حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، پر حضور کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ کی شان وراء الورا ہے، دنیا ان کے خلیفوں کی مثال نہیں لا سکتی۔ تم حضور کا مقابلہ کرتے ہو، تم تو ان کے خلیفوں کی مثال نہیں لا سکتے۔ یورپ میں، امریکہ میں بچہ پیدا ہو حکومت خرچہ لگاتی ہے، یہ عمر لا ہے کہ بچہ پیدا ہو حکومت خرچہ دے، یہاں تو بڑوں کو نہیں مل رہا۔ ہمیں کیسے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے؟ لیکن یورپ میں، برطانیہ میں یہ قانون ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکومت خرچہ دے رہی ہے۔ یہ شروع کس نے کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم۔ مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے تم رسول اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، تم ان کے خلیفوں کی مثال نہیں لا سکتے۔ ہمارے پڑوس میں گاندھی، اس کی یادداشتوں کی صفحہ 13 پر ہے، وزیروں مشیروں کو وہ وصیت کرتا ہے پروٹوکول نہ لو، سادگی سے حکومت کرو۔ وزیر کہتے ہیں پروٹوکول نہ ہو، سادگی سے حکومت نہیں ہو سکتی، ہمارا روب نہیں ہوگا عوام پر تو ہم حکومت کیسے کریں گے؟ آگے سے وہ کہتا ہے، گاندھی جواب دیتا ہے، کہتے ہیں اگر سادگی سے حکومت نہیں ہو سکتی تو ابو بکر و عمر کس طرح کامیاب حکومتیں کر؟ اس نے بھی مثال دی ہے تو رسول اللہ کی خلفاء کی مثال۔ کچھ عرصہ پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا قادیانیت، مرزے کو مرے ہوئے 114 سال ہو گئے۔ 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا تھا، اس وقت 2023، لیکن قادیانیت کا فتنہ آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ 60 سے زیادہ اسلامی ملک، لیکن جھوٹے نبی کا اٹھایا ہوا فتنہ 114 سالوں کے بعد بھی ہم ختم نہیں کر سکے۔ عقل حیران ہوتی ہے، 4 جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، حضرت صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں منکرین ختم نبوت کا فتنہ مٹا کے امت کو اس فتنے سے نکال دیا۔ کیسا تدبر ہے، کیسے فیصلے، صرف 2.25 سالوں میں۔ اور ایک چیلنج نہیں، کتنے چیلنج تھے، مانعین زکوٰۃ، مرتدین، ادھر روم کے بارڈر پہ عیسائیوں کے حملے کا خطرہ، معیشت مدینہ منورہ کو مستحکم کرنا ہے اور منکرین ختم نبوت سے جہاد کرنا ہے۔ 2.25 سالوں میں آپ نے سارے چیلنجز کا جواب دے کے اسلام کو مضبوط کیا۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں۔ میں مشکل گفتگو کرتا رہا، اب پنجابی میں ٹرانسلیٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا اللہ جو یہ لفظ بولے نا کیا باتاں نے، اسے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، یار غار دیاں۔ ممبر پہ بیٹھے جب خلیفہ بنے تو اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، جہاں حضور کے قدم تھے، جہاں حضور قدمین رکھتے تھے وہاں بیٹھے۔ اور
جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو حضور کے مصلی پہ حضور کے قدموں کی جگہ قدم رکھ کے نہیں کھڑے ہوئے، اپنا مصلی اتنا پیچھے کر کے بچھایا ہے کہ جہاں حضور کے قدم لگتے تھے وہاں یار غار اپنی پیشانی زمین پر، یار غار دیاں۔ آپ صرف عاشق رسول نہیں، آپ امت کو عشق سکھانے میں معلم ہیں، دنیا کو عشق رسول کی تربیت دے رہے ہیں کہ میرے محبوب سے عشق کس طرح کرنا۔ ایک ہے صرف خود عشق کرنا، ایک ہے ایسے نقوش پا چھوڑ جانا کہ اگر کوئی ان نقوش پا تک پہنچ جائے اس کی معراج ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے عشق رسول میں جو نقش قدم چھوڑے ہیں اگر کوئی ان تک پہنچ جائے گا اسے عشق رسول کی معراج ہو جائے۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں، یار غار دیاں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، سفر ہجرت میں حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس پہاڑ کی اوٹ میں تشریف فرما ہوں، میں آپ کے لیے دودھ کا انتظام کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ دودھ گڈریے کے پاس گئے، سودا طے کیا، سودا طے ہو گیا، اس نے کہا برتن لائے میں آپ کو دودھ دھو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، پہلے اپنے ہاتھ دھو۔ اس نے ہاتھ دھوئے، فرمایا بکری کے تھن دھو، اس نے تھن دھوئے، پھر آپ نے برتن کے اوپر باریک کپڑا لپیٹا کہ جو دودھ جائے وہ ستھرا ہو کے جائے، کوئی تنکا کوئی مٹی کا ذرہ نہ جائے۔ گڈریے کے ہاتھ بھی دھلائے، بکری کے تھن بھی دھلائے، پھر برتن کے اوپر باریک کپڑا بھی رکھا۔ اتنا اہتمام کیوں کیا؟ وہ جانتے ہیں حضور کو صفائی پسند۔ تشریح نہیں کروں گا، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حضور کو صفائی پسند، آپ کو بھی پسند ہے۔ حضور پاک ہیں اور پاک کرنے آئے ہیں۔ آپ جتنا حضور کی تعلیمات کو اپنائیں گے ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا۔ قاضی ایاز مالکی نے کتاب لکھی، حضور کا ذکر کیا، شان بیان کی، نام رکھا شفا شریف۔ حضور کا ذکر ہو اور شفا نہ ملے، حضور کا ذکر کرو ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، باطنی بیماریاں بھی دور۔ کتاب کا نام ہی شفا شریف رکھتی۔ حضور کو صفائی پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے۔ ایک بزرگ جن نکالتے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے جن سے پوچھا کون سے لوگ ہیں جن پر تم جلدی قابو پا لیتے ہو؟ ان کا جو زیادہ گندے رہتے ہیں، غسل فرض ہو جائے دیر تک غسل نہیں کرتے۔ جو گندگی کو پسند کرتے ہیں ہم انہیں جلدی کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جو باوضو رہے ہم تو ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ وہ ایک نور کے حالے میں رہتے ہیں، شیاطین قریب جائیں تو ٹکرا کے واپس پلٹ آتے۔ حضور کو صفائی پسند ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں ان صفا صفت الصدیق، صدیق اکبر صفائی کے پیشوا ہیں، زینت الاصفیاء ہیں۔ حضور کے لیے غار صاف کی، یا رسول اللہ آئے تشریف فرماؤ میں پہلے غار صاف کر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو حضور کا قرب چاہتا ہے نا، دل میں صدیق اکبر کی محبت بسا لے، صدیق اکبر کی محبت تیرے دل کی صفائی کرے گی۔ انہوں نے غار صاف کیا ہے، وہ تیرے دل کو بھی صفائی دیں گے تو دل میں حضور آ جائے گا۔ آپ نے گڈریے سے کہا ہاتھ دھو، بکری کے تھن دھو، برتن کے اوپر باریک کپڑا، دودھ خرید کے آپ لائے، حضور کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ کاش اس کیفیت کا کوئی ایک ذرہ ہی ہمیں ملے۔ دودھ حضور پی رہے ہیں، دل، اس کیفیت کو آپ کیا نام دیں گے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ قبول کیا، نوش جاں فرما رہے ہیں، دودھ آپ پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عاشقوں کے امام ہیں۔ آپ نے دوسروں کو ادب کرنا سکھایا ہے، زبان سے بھی عمل سے بھی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
وتواصوا بالصبر۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اسلام میں آپ سے پہلے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جس کے بدن پہ زخم آیا اور خون کا قطرہ زمین پہ گرا، اس میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت سمیہ بعد میں شہید ہوئی ہیں، حضرت یاسر بعد میں شہید ہوئے ہیں، پہلے حضرت صدیق اکبر کے بدن سے خون کا قطرہ گرا ہے۔ حضور کے لیے انہوں نے زخم پہلے برداشت کیے۔ قرآن پاک میں اللہ کے قرب کے 4 گروپ بیان کیے گئے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سب سے بلند مرتبہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقوں کا، اس کے بعد شہیدوں کا، اس کے بعد ولیوں کا۔ تو صدیقوں کا درجہ شہید سے نیچے ہے یا شہید سے اوپر ہے؟ شہید وہ ہے جس کو تلوار لگی اور اس نے جان دے دی۔ صدیق وہ ہے جو روز کئی تلواروں سے جان دیتا ہے پر زمین پہ چل پھر بھی رہا۔ صدیقین کا درجہ شہداء سے بلند کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ جو دکھ برداشت کر کے صبر کر کے صدیق چل رہا ہے نا، وہ شہیدوں سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ شہیدوں کا صبر بھی بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، پر صدیقوں کا جو صبر ہے وہ شہیدوں کے صبر سے اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اس لیے ترتیب میں اللہ پاک نے صدیقین کا ذکر پہلے کیا، شہداء کا ذکر بعد میں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام کے لیے آپ نے زخم برداشت کیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عاشق صادق جو ایمان میں بھی اول درجے میں ہے، نیکیوں میں بھی بلند ترین مقام پر ہے، حق بات کی وصیت میں بھی اور صبر میں بھی، چاروں مراحل میں، چاروں خوبیوں میں آپ کا سب سے بلند اور عرفہ مقام ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبر کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ فرمان اگر آپ پلے باندھ لیں تو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں وہ ساری میرے اوپر آ جائیں، پر مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر راضی ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں خوشی خوشی ان تکلیفوں کو برداشت کروں گا جب مجھے یہ پتا ہو کہ آپ میرے اوپر راضی ہیں۔ کیا خیال ہے اگر سچے عاشق کو، طلب صادق رکھنے والے کو پتا ہو کہ محبوب میرے اوپر راضی ہے تو وہ تکلیفوں سے گھبرائے گا؟ نہیں۔ زندگی میں مشکلات آئیں تو کبھی گھبرا کے دین سے منہ نہ پھیرے، آسانیاں نہ تلاش کریں۔ 100 بار جب نگین کس، 100 بار جب عقیق گھسا تب نگین ہوا۔ جب عقیق کو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ تراشا گیا، پھر جا کے وہ ہیرا بنا ہے۔ اس لیے زندگی کے مسائل سے گھبرا کے یہ نہ سوچے کہ ہم نے دنیا کو جنت بنانا ہے۔ جنت وہی ہے جو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے، امتحان کا گھر بنایا ہے۔ اگر انسان کی سوچ ٹھیک ہو تو جذبات بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی بازار میں چل رہا تھا، اپنے دھیان میں چل رہا تھا، تو اس کے ٹخنے پہ کسی نے سخت ڈنڈا مارا۔ اب آدمی اپنے دھیان میں چل رہا ہو، پنڈلی پہ ڈنڈا لگے، غصے سے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کس نے ڈنڈا مارا ہے، تو کیا نظر آیا؟ ایک اندھا آدمی ہے اور وہ راستہ تلاش کر رہا ہے، اس کے ہاتھ سے ڈنڈا لگ گیا۔ یہ جس نے غصے سے مڑ کے دیکھا تھا نا، جو کوئی گالی دینا چاہتا تھا یا غصے کا اظہار کرنا چاہتا تھا، جو ہی اس کو نظر آیا نا اندھے کے ہاتھ سے ڈنڈا لگا، جذبات بدل گئے۔ آگے بڑھ کے اس نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا، کہا کہاں جانا ہے، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ سوچ بدل گئی تو جذبات بدل گئے۔
بدل گئے. سوچ بدل جائے نا تو جذبات بدل جاتے ہیں. کمار بیٹھا تھا مٹی کو ٹھیک کر رہا تھا. بیوی نے پوچھا کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا حقہ بنانے لگا. بیوی نے کہا چھوڑو حقہ کیا بنانا ہے، گھڑا بناؤ. اس نے کہا چلو گھڑا بنا دیتا ہوں. مٹی بولی. اب وہ کمار جو ہے نا وہ مٹی سے کہتا ہے لے نہیں مٹی میری سوچ بدل گئی ہے. پہلے تمہیں حقہ بنانا تھا اب گھڑا بنانے لگا. مٹی نے کہا تیری صرف سوچ بدلی ہے، میری تو زندگی بدل گئی. پہلے میرے اندر آگ رکھی جانی تھی، اب میرے اندر ٹھنڈا پانی. میں کئی اوروں کے سینے بھی ٹھہروں گا. تیری صرف سوچ بدلی، میری زندگی بدل گئی. سوچ بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے. یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں، یہ تقریریں کیوں ہوتی ہیں؟ اسلام آپ کی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے آپ باوقار زندگی گزاریں، آپ کامیاب زندگی گزاریں، آپ سونی زندگی گزاریں، عزت والی، خوشیوں والی، سکون والی زندگی گزاریں. آج اگر ہم پریشان ہیں تو اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اسلام سے دور کیا ہوا ہے. ورنہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی باوقار بھی ہو، کامیاب بھی ہو، پرسکون بھی ہو. اور باوضو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج بھی کامیابی ہے تو صرف دین پر عمل کرنے کی. 21ویں صدی ہو یا 25ویں صدی ہو، ہر دور کے انسان کی کامیابی عشق رسول اور اتباع رسول کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو